سلام کرو، سلام کرو، الحمدللہ سلام کرو. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہزار بار بشویم دہن زمشو گلا، ہزار بار بشویم دہن زمشو گلا، ہنوز نام تو گفتن کمال بے حدیث. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جس وقت کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو ان کے لبوں پر ایک آیت شریفہ مچل رہی تھی. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیجیے جو ان پر تیرے آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کو تسلیہ کرے. بے شک آپ قوت والے اور حکمت والے. یہ وہ دعا تھی جو دل کے گہرائیوں سے نکلی تھی. یہ مراد خلیل اور آرزو ابراہیم تھی، امام عالم کی تمنا اور التجا تھی. پاکیزہ مقام پر مبارک زبان سے ادا ہونے والے نورانی کلمات تھے جو رب العالمین کے دربار میں شرف قبولیت سے ہمکنار ہو گئے. لہذا اسی دن سے رسولوں میں اس رسول مطلوب کا تذکرہ ہونے لگا، آسمانوں میں ان کا چرچا ہونے لگا. انبیاء و مرسلین اس نبی آخرت کی بشارت دیتے رہے، قطب و صحاب ان کے اوصاف گناتے رہے. روح اللہ نے ان کی بشارت سنائی تو موسیٰ کلیم اللہ نے ان کی اطاعت کی تمنا کی. شب و روز گزرتے رہے، ادوار بدلتے رہے، آفتاب انتظارت کی تمنا میں جاپاشی کرتا رہا، مہتاب شوقت دیدار میں چاندنی نچھاور کرتا رہا. پھول و بلبل، یاسمین و سنبل ان کی زیارت کے لیے بےتاب تھے تو جمادات و نباتات ان کے لیے حاضرات. بھائیو، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، جب صدر کا اعلانہ رہا تو 1571 عیسوی دو شنبہ کے روز بلد امین مکہ مکرمہ میں قبیلہ قریش کے سب سے معزز خاندان بنو ہاشم میں عبد المطلب کے لختے جگر عبداللہ کے گھر بی بی آمینہ کی بطن مبارک سے ماہ رسالت کی ولادت باسعادت ہوئی، جس کی نورانی گروں سے شرک کی ظلمت کو کافر ہونا. بھائیو، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، ماں نے تو صرف محمد کہا تھا، ماں نے تو صرف محمد کہا تھا، دادا نے تو صرف احمد کہا تھا، مکہ والوں نے تو صرف صادق و امین کہا تھا، لیکن عالم انسانیت نے کہا کہ یہ بچہ تو رسول کامل ہے، ایک امام الرسول ہے، ہادی السبل ہے، بانائے کل ہے، شفیع المذنبین ہے، حبیب کبریا ہے، رسولوں کے امام ہے، شہنشاہ عرب و عجم ہے، فخر امم ہے، رؤوف الرحیم ہے. لیکن قدرت اپنے حبیب و محبوب سے انکار الفاظ و خطاب پر مطمئن نہ تھی تو رب العالمین نے فرمایا میرا محبوب رحمت للعالمین ہے، شاہد و مرشد ہے، داعی الی اللہ ہے، سراج منیرہ ہے. میں تو اپنے رسول کو پیار سے یا ایھا المزمل کہوں گا، دلال سے یا ایھا المدثر کہوں گا. مایوس ہوں گے وہ رفعنا سے سکون بخشوں گا، یاسین و طٰہٰ کا پیارا پیارا خطاب دوں گا، اسے حسنہ بناؤں گا اور مقام محمود سے سرفراز کروں گا اور محمد رسول اللہ کی سند دوں گا. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو شاعر اسلام ہے وہ ایک شعر پاتے ہیں وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِوَجِلَّهُ وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے
नाम को अपने नाम से निकाला ताकि आपका मर्तबा बुलंद। बस अर्श वाला महमूद है वहादा मोहम्मद, और ये मोहम्मद है कि अर्श बरी का वह शहंशाह महमूद है और फर्श बरी का ये शहंशाह मोहम्मद है। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों अजीज साथियों, आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में मेहमान बन करके आए तो मैंने अपने अंदर हैरत अंगेज तब्दीलियां और हैरत अंगेज कैफियत महसूस की। ज़च्ची के अय्याम में औरतें बिलउमूम जो बोझ और तकलीफ महसूस किया करती हैं उसका कतई मुझे कोई एहसास नहीं हुआ। अगर कोई पत्थर या रोड़ा मेरे पाँव के नीचे आ जाता तो भी रुई की तरह नरम हो जाता। और आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैं कुएं पर पानी लेने के लिए जाया करती थी अपने सहेलियों के साथ। वो सहेलियां पानी कुएं में डालती थी और डोल डाल करके पानी निकालती थी। बाहर आने पर जब मैं डोल कुएं में डालती थी तो पानी खुद ब खुद उठ करके कुएं के मुंडेर तक अपने आप आ जाया करता था। और आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अय्याम अमल में मैं ख्वाब देखा करती थी। मैंने एक दफा अपने सहेलियों को बताया कि मैं अय्याम अमल में अजीब व गरीब ख्वाब देखती हूँ। तो सहेलियों ने कहा कि बहन इन अय्याम में आसिफ का साए का असर हो जाता है। हम तो इन अय्याम में लोहे का कड़ा बनाते हैं और अपने गले में पहन लेती हैं। तुम भी ऐसा ही करो, इससे ख्वाब नजर नहीं आए। और आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है मैंने उनके कहने पर अपने गले में एक लोहे का कड़ा बनवाया और उनके गले में डाल दिया। पहले ही रात के बुजुर्ग हस्ती, नूरानी चेहरा, सबसे अमाना, सफेद रीश, खूबसूरत और हसीन ख्वाब में नजर आई। मेरे करीब आकर के उन्होंने अपने शहादत की उंगली से इशारा किया और इशारा करते ही मेरे गले का कड़ा टूट करके जमीन पर गिर गया और मैंने परेशानी के आलम में पूछा, बाबा तुम कौन हो और तुमने क्या जुल्म किया? फरमाया, बेटी मैं इब्राहिम खलीलुल्लाह हूँ, तुम्हारे पेट में कोई मामूली बच्चा नहीं बल्कि नबियों का सरदार है। बेटी मैं नहीं चाहता कि तू भी हम परस्ती का शिकार हो जाए। बेटी जब ये दुनिया में आएंगे तो हम परस्ती जुल्म बिदात हम परस्ती के करे तोड़ेंगे। बेटी जब ये दुनिया में आएंगे तो हक का बोल बाना होगा। और आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अय्याम अमल में मुझसे खुशबू आया करती है। अय्याम अमल में मुझसे खुशबू आया करती है। तो मक्का की औरतों में ये बात आम हो गई कि सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब की बहू निहायत कीमती अतर इस्तेमाल करती है। जब ये बात सरकार दो आलम वसल्लम के दादा मोहतरम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु तक पहुंची तो उन्होंने अपनी अहलिया यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी मोहतरमा को अपने पास बुलाया और कहा कि आमिना तुम्हारी बहू है। इन अय्याम में जबकि वो बेहोश है उससे कहो कि अदरियात और खुशबूयात का इस्तेमाल क्यों करती है? उससे पूछो इन अय्याम में जबकि वो बेवा भी है अदरियात और खुशबूयात का इस्तेमाल क्यों करती है? तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी मोहतरमा ने कहा, मैंने कई दफा सोचा कि बुला करके पूछूं, लेकिन आजकल उसकी शख्सियत में ऐसा रूह और जलाल है कि मुझे उससे बात पूछने तक की हिम्मत नहीं होती। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु एक रोज बड़े ही प्यार से अपने बहू को अपने पास बुलाया और कहा, इन अय्याम में जबकि तुम बेवा भी हो अतरियात और खुशबूयात का इस्तेमाल क्यों करते हैं? फरमाया कि आप खुशबू की बात करते हैं। मैंने तो आज तक बाजार ही नहीं देखा, मैंने तो आज तक बाजार ही नहीं देखा। इन दिनों जो कुछ मैं देखती हूँ अगर आपके सामने बयां करूँ तो आप मुझे पागल और दीवानी करार देंगे। मैं धूप में चलती हूँ तो बादल मुझ पे सारा करते हैं, दरख्तों के पास से गुजरती हूँ तो वो झुक जाते हैं, बैतुल्लाह पे नजर डालती हूँ तो आकाश बजा जाता है, दरख्तों के पास से पत्थरों के पास से गुजरती हूँ तो नरम हो जाते हैं। इंतहा ये कि जो मेरे साहब के निशानी की विलादत के दिन परिवार रहे हैं, मैं जहाँ फूटती हूँ तो वहाँ से भी खुशबू फूटती है। और आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब सरकार दो आलम सल्लम का विलादत का मरहला शुरू हुआ तो चिराग की रोशनी की जरूरत थी सर। लेकिन जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो कमरा इस तरह से रोशन और मुनव्वर हो गया कि चिराग की रोशनी की जरूरत पेश नहीं आई। और आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि विलादत के बाद मैंने अपने बेटे को देखना चाहा जैसा कि हर औरत की तमन्ना होती है।
تو میں دیکھتی ہوں کہ میرا گود خالی ہے اور پورے کمرے میں بادل کے ٹکڑے ہیں اور بادل کے ٹکڑوں سے یہ آواز آ رہی ہے لیعرفوا باسمہ وناتہ وسنتہ طوفوا به مشارق الارض ومغاربها، اس بچے کو مشرق و مغرب شمال و جنوب کھلا دو تاکہ سارا جہان ان کے نام کے ان کے ذات ان کے صفات کو پہچان جائے۔ آمینہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ولادت کے بعد سبحان اللہ، بہت خوب۔ ولادت کے بعد میں نے اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہا تو میں دیکھ کر کے حیران رہ گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہی سجدے میں چلے گئے اور سجدے سے سر اٹھا کر کے یوں آسمان کی طرف اشارہ فرمایا، یوں آسمان کی طرف اشارہ کر فرمایا۔ پہلے ہی دن سرور کائنات نے عالم انسانیت کو سبق دے دیا کہ سب سے بڑی ذات حق تعالیٰ کی ہے، وہی مالک ہے اور اسی کے سامنے بندے کا سر جھکنا چاہیے۔ بھائیو بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں، فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا میں محمد ان کے لیے خوشخبری سناتا ہوں، لیکن بہت بعد کے گزرے ہوئے زمانے میں آئیں گے من لم یرانی، وہ مجھے نہیں دیکھیں گے اور نہیں دیکھتے ہوئے بھی وہ آمن بھی، وہ مجھ پر ایمان لے آئیں گے، میں محمد ان کے لیے طوبہ ثم طوبہ ثم طوبہ تین خوشخبریاں سناتا ہوں۔ جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا میں اس کے لیے خوشخبری سناتا ہوں، لیکن بہت بعد کے گزرے ہوئے زمانے میں آئیں گے وہ مجھے نہیں دیکھیں گے اور نہیں دیکھتے ہوئے بھی من لم یرانی، نہیں دیکھتے ہوئے بھی وہ آمن بھی، وہ مجھ پر ایمان لے آئیں گے، طوبہ ثم طوبہ ثم طوبہ، میں محمد ان کے لیے تین خوشخبریاں سناتا ہوں۔ بھائیو ہمارے آقا ہمارے خیال کر رہے ہیں، ہمارے آقا ہم گنہگاروں کا، ہم پاپیوں کا خیال کر رہے ہیں۔ کیا اس نسبت کی لاج ہم نے رکھی ہے؟ کیا اس نسبت کی لاج ہم نے بھائیوں رکھی ہے؟ اب میدان محشر کو دیکھیے، ہمارے آقا نے ہم کو کبھی نہیں بولا، کبھی نہیں بولا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ بھائی بھائی سے دور، باپ بیٹے سے دور، ماں بیٹے سے دور، یہ تو چھوٹے چھوٹے رشتے ہیں، یہ تو چھوٹے چھوٹے رشتے ہیں۔ آئیے دیکھیے میدان محشر کو کہ آدم علیہ السلام کہہ رہے ہوں گے یا اللہ میں کسی کے سوال نہیں کرتا، میری جان بخش دے، نفسی نفسی۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہوں گے یا اللہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کا بھی حال نہیں پوچھتا، میری جان بخش دے، نفسی نفسی۔ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہوں گے یا اللہ میں اپنے بیٹے یوسف کا بھی حال نہیں پوچھتا، میری جان بخش دے، نفسی نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہوں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی حال نہیں پوچھتا، میری جان بخش دے، نفسی نفسی۔ مریم علیہ السلام کہہ رہی ہوں گی یا اللہ میں اپنے بیٹے عیسیٰ کا بھی حال نہیں پوچھتی، میری جان بخش دے، نفسی نفسی۔ یہ سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہوں گے یا اللہ میں اپنے ابا داؤد کا بھی حال نہیں پوچھتا، میری جان بخش دے، نفسی نفسی۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہوں گے یا اللہ میں اپنے بھائی ہارون کا بھی حال نہیں پوچھتا، میری جان بخش دے، نفسی نفسی۔ سارا میدان محشر نفسی نفسی کے عالم میں بھائیو، پورا میدان محشر نفسی کے عالم میں مصروف ہوگا۔ تو بھائیو بزرگوں اور دوستوں، اسی بڑے میدان میں ایک ہستی بھی ہے جو جس کی جھولی پھیلی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہا ہے امتی امتی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میں نہیں فاطمہ کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ میں نہیں عائشہ کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ میں نہیں خدیجہ کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ میں نہیں ماں آمینہ کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ میں نہیں خدیجہ کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ میں نہیں حسنین کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ میری امت کو میری جھولی میں ڈال دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ بھائیو بزرگوں اور دوستوں عزیز ساتھیوں، طائف کے واقعات کو دیکھیے۔ جب نبی علیہ السلام دین کی تبلیغ کے لیے طائف میں گئے تو وہاں کے لوگوں نے 3 میل تک پتھر برسائے۔ آپ درد کی شدت سے بھاگتے تھے یا آپ کو دوڑاتے تھے اور پتھر مارتے تھے، قریب قریب آ کر کے پتھر مارتے تھے کہ جتنا بھاگ سکتے تھے آپ بھاگے۔ 3 میل تک ظالموں نے آپ پہ پتھر برسایا، آپ کا پورا بدن مبارک خون سے تربتر ہو گیا، آپ کا نالے مبارک خون سے تربتر ہو گیا، یہاں تک کہ 7 آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی، 7 آسمان کے فرشتے زاروں قطار رونے لگے کہ آپ کہیں کوئی طائف والے جو 2 پہاڑوں کے بیچ میں بستے ہیں، 2 پہاڑوں کے بیچ میں بستے ہیں، میں لا کر ان کو دبا دوں۔ ایک دشمن کے باغ میں جا کر کے آپ نے بنا، دشمن بھی کون تھا؟ عتبہ بن ربیعہ، جو دشمنوں کی طرف سے جس کے پاس علم ہوتا تھا، وہ دیکھتا ہے اس کو ترس آتا ہے اور وہ رونے لگتا ہے، کہتا ہے کہ ہائے ہائے طائف والوں نے محمد کا کیا حال کر دیا ہے۔ بھائیو ترس نہیں آیا، محبت نہیں آئی تو ہمیں اور آپ کو نہیں آئی۔ وہ طائف کے وادی میں کھا کھا کے پتھر، وہ طائف کے وادی میں کھا کھا کے پتھر ہمارے لیے جو تڑپا رہا تھا اسی کے طریقوں کو پیروں سے رودا۔ ذرا خود کو بتاؤ یہ کیسی وفا ہے، ذرا خود کو بتاؤ یہ کیسی وفا ہے کہ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں،
حافظ اللہ صاحب اس شعر پہ آپ کو پوچھنا چاہوں جی جنید اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، مگر اے جنت ہمارے دلوں کا طواف کیا کرو، مگر اے جنت ہمارے دلوں کا طواف کیا کرو، کیونکہ ہمارے دلوں میں حضور رہتے ہیں، کیونکہ ہمارے دلوں میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔